الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور اساتذہ، ایک مثل ہے فارسی زبان میں، بزرگی بعقل است نہ بسال۔ فارسی زبان کی کہاوت ہے، یعنی بڑائی اور بزرگی انسان کو عقل سے ملتی ہے، سال سے نہیں ملتی، عمر سے نہیں ملتی۔ بعض لوگ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر عقل اتنی نہیں ہوتی۔ اب بعض لوگ کم عمر ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو علم اور فضل سے اور عقل سے نواز دیتے ہیں تو اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، یہ خاص طور سے ہمارے نوجوان لڑکوں کے لیے اور اساتذہ کے لیے اور طلباء کے لیے، فضلاء کے لیے بڑی کام کی چیز ہے کہ بزرگی اور عظمت انسان کو عمر سے نہیں ملتی ہے بلکہ اپنی عقل سے ملتی ہے۔ اگر انسان کم عمری میں ہی وہ کمال حاصل کر لے، وہ فضیلت حاصل کر لے، وہ علم اور عقل حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام دے دیتے ہیں۔ پھر بڑے لوگوں کی کمی ختم ہو جاتی ہے، پھر چھوٹے لوگ ہی اس بڑے مقام کو پا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، بچے صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی عمر مشکل سے وفات کے وقت 7-8 سال کی رہی ہوگی، 7-8 سال کا بچہ۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑائی ہے، جنگ یرموک، جو رومیوں سے لڑی گئی۔ روم اس زمانے کی سب سے بڑی سپر طاقت تھی، 2 طاقتیں تھیں سپر طاقت، جس میں ایک طاقت روم، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ تو روم سے لڑائی لڑی مسلمانوں نے، اور اتنی بڑی جنگ تھی، اتنی بڑی لڑائی، اتنی بڑی جنگی مہم، فوجی مہم کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مہم لڑی نہیں گئی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ 4000 مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ صحابہ کی بہت بڑی تعداد تھی اس میں، یہاں تک کہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ 100 صحابی، بدری صحابی اس میں موجود تھے۔ اس سے اندازہ ملتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد اس میں مسلمانوں کی رہی ہوگی اور کتنی بڑی تعداد سامنے دشمن طاقت کی رہی ہوگی۔ دشمن طاقت کا اندازہ لگاؤ تو رومی اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی، اور حضرت عمر کے زمانے میں جو دنیا کی دوسری بڑی سپر طاقت تھی روم کی، اللہ نے اس کے پرخچے اڑا دیے، اس کا وجود مٹ گیا۔ چنانچہ جنگ یرموک میں جو دشمن فوج کے فوجی مارے گئے ہیں ان کی تعداد کم سے کم 1,05,000 فوجی مارے گئے۔ کتنی بڑی تعداد ہے، 1,05,000 فوجی مارے گئے۔ شریک کتنے رہے ہوں گے؟ اور 40,000 قید کیے گئے، یعنی قریب مان کے چلو کہ 1.5 لاکھ آدمی تو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، پکڑے گئے یا مارے گئے، باقی کتنے بھاگ گئے۔ تو اتنی بڑی فوجی طاقت کا مقابلہ مسلمانوں نے کیا، اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 10 سال کی تھی، صرف 10 سال کا لڑکا۔ ابا جان یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ گئے تھے۔ حضرت زبیر تو بڑے صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک رہے، بہت ساری جنگوں میں شریک رہے۔
تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر 10 سال کے تھے، وہ ضد کر کے وہ پہنچے ہوں گے باپ کے ساتھ کہ میں بھی شریک ہوں گا۔ چنانچہ والد صاحب نے ان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، گھوڑے پر سوار کر دیا اور کہا کہ تم یہیں پہ رہنا، اور ایک آدمی کو متعین کر دیا کہ یہ جنگ میں شریک نہ ہو، یہ صرف بیٹھ کے دیکھتا رہے، تماشا دیکھتا رہے۔ لیکن اس دوران جو کافر اور جو دشمن زخمی ہو کر کے نکلتے تھے، وہ چھوٹا سا 10 سال کا ننھا بچہ تلوار ہاتھ میں اس زخمی کو ختم کر دیتا تھا۔ جو زخمی کافر دشمن نکلتا تھا وہاں سے، حضرت عبداللہ بن زبیر اس کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں اتنا اللہ تعالیٰ نے بہادر بنایا تھا، اس قدر جری یا اس قدر ہمتی، یہ ان کا کمال اور یہ ان کی عظمت بچپن میں ہی اور چھوٹی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ مقام عطا فرمایا بعد میں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد میں مکہ معظمہ کے گورنر ہوئے، وہاں کے حاکم ہوئے، خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے کروائی، بعد میں حجاج سے مقابلہ کیا، اس میں شہید ہوئے۔ یہ سارے واقعات ہیں، بہت بڑے صحابی کے طور پر ان کا نام جانا جاتا ہے، لیکن یہ عظمت اور بزرگی ان کو بعد میں نہیں بلکہ بچپن سے ہی حاصل ہو گئی تھی۔ ایک بزرگ صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو سخت ترین جنگ ہوئی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں جنگ لڑی گئی ہے، اور اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام شریک ہیں اور آپ کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں مانگی ہیں، اب بدر کے میدان میں جتنے لوگ بھی مسلمان شریک ہیں ان کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور کہا ہے کہ اب تمہیں جو کرنا ہے کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، جنت تمہارے لیے واجب ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے بدری صحابہ کا۔ اس بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا ہوا تھا، صف لگی ہوئی تھی دشمنوں کے بالمقابل، میں نے نظر ڈالی تو میرے بغل میں دونوں جانب 2 لڑکے تھے، لڑکے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ 2 لڑکوں کے بیچ میں میں کھڑا ہوں، پتہ نہیں کوئی مقابلہ بھی ہوگا تو یہ لڑکے تو خود ہی مر جائیں گے، ہمارا کیا ساتھ دیں گے۔ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، اور پھر یہ بھی خیال تھا کہ یہ دونوں بچے ہیں، یہ بچے کیوں گھس گئے بیچ میں، ان کو تو جنگ سے الگ رہنا چاہیے، خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ جائے تو مارے جائیں گے۔ یہ سارے خیالات ان کو آ رہے تھے، اور پریشان تھے کہ ان 2 لڑکوں کے بیچ میں میں کیوں رہا، کاش 2 جوان مردوں کے بیچ میں ہوتا تو میں بھی محفوظ رہتا، ان کی بھی حفاظت ہوتی۔ اسی دوران یہ دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکا مجھ سے کان میں کہتا ہے کہ چچا جان، بالکل خاموشی کے ساتھ کان میں کہتا ہے تاکہ اس کا ساتھی دوسرا جو بھائی ہے وہ نہ سن سکے۔ ادھر والے بھائی نے کہا کہ چچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، اس میں ابو جہل کی پہچان کروائیے۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں بیٹے ابو جہل سے کیا لینا دینا، ابو جہل تو بہت بڑا بہادر ہے، دشمن فوج کا سردار ہے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا۔ کہا نہیں بتائیے مجھے، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور اللہ کا دشمن ہے۔ دیکھیے جذبہ دیکھو، چھوٹا بچہ ہے۔ بتا دیا کہ ابھی اس کو بتانے ہی والے تھے، سوال جواب ہو ہی رہا تھا کہ بغل والے بھائی نے بھی مخاطب کیا کہ چچا جان ایک بات سنیے۔ پھر کان میں کہا کہ مجھے بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کی پہچان کروائی۔ وہ بھی وہی سوال کر رہا، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس بچے نے کیا سوال کیا، اس کے بھائی نے کیا سوال کیا، اس بھائی کو پتہ نہیں کہ وہ کیا پوچھ رہا۔ دونوں کے دل میں ایک ہی جذبہ ہے کہ ابو جہل کون ہے، اسے ہم ماریں گے، اسے قتل کریں گے۔ تو اس سے بھی یہی کہا کہ تمہیں ابو جہل سے کیا لینا تھا، تم چھوٹے بچے ہو، کیا لینا دینا۔ کہا کہ میں اسے قتل کروں گا، وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں لڑکوں نے یہ سوال کر لیا، میں نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو وہ فلاں بہادر جو گھوڑے پر سوار ہے، لمبا تگڑا بہادر اور زرہ اور خود سب پہنے ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں چمک رہی ہے، وہ انسان ہے، وہی سردار ہے، وہی ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنے اپنے طور پر انتظار میں رہے کہ کاش موقع ملے اور اس پر حملہ کریں۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنگ جیسے شروع ہوئی یہ دونوں لڑکے ابو جہل پر اس طرح جھپٹے جیسے باز جھپٹتا ہے اپنے شکار پر، اور یہاں تک کہ دونوں نے حملہ کر کر کے اس کو گرا دیا نیچے، بے ہوش کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے، ابو جہل اتنا بڑا بہادر سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرعون ہے اس امت کا، اس امت کا فرعون تھا وہ۔ اور بدر کی جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کا ذمہ دار وہی تھا، ورنہ حضرت ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ چلے آئیے، ہم لوگ واپس آ گئے ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں، جب ابو جہل نکل گیا ہے تو واپس نہیں جائے گا، اب لڑ کر کے جائے گا، ان لوگوں کو ختم کر کے جائے گا۔ تو عزیزو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزرگی عقل سے ہے، بزرگی عمر سے نہیں ہوتی۔ اگر تم لوگ یا آج کے نوجوان فضلہ اگر یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے یہ تمنا نہیں رہی، مجھے یہ حسرت نہیں رہی کہ میں دو جوان مردوں کے بیچ میں کیوں نہیں تھا، میں خوش ہوا کہ میں انہی دو لڑکوں کے درمیان ہوں، بہتر ہے، اس لیے کہ یہ دونوں لڑکے وہ ہیں جو مردوں پہ بھاری ہیں۔ تو کبھی کبھی نوجوان لڑکے اپنی عمر کی کمی کے باوجود، اپنی صلاحیت، اپنے جذبے کی صداقت کی بدولت وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ بڑے لوگ وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے صحابہ مشہور زمانہ ہیں، اور تمام کتب حدیث میں ان کی روایتیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ سارے وہ ہیں جو بچے صحابہ تھے، ان میں کوئی بڑا نہیں تھا، سب بچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب مقام عطا فرماتے ہیں اور عظمت عطا فرماتے ہیں تو اسے عمر کو نہیں دیکھتے ہیں، سال کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے اور تم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ اپنے عمر کی کمی کے باوجود جذبے کی سچائی سے اور ارادے کی پختگی سے وہ مقام حاصل کرو جو مقام کہ تمہارے بزرگوں نے بھی حاصل نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔